بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے سبق کے اندر ہم غسل کا بیان پڑھیں گے کہ غسل کے اندر کتنی چیزیں فرض ہیں، کتنی چیزیں سنت ہیں، اور غسل کن کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے۔ غسل کے فرض اعتقادی 3 ہیں۔ پہلا فرض روزہ ہو تو کلی کرنا، اور اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا۔ اور دوسرا فرض روزہ ہو تو ناک میں پانی ڈالنا، نہ ہو تو ناک کے اندر پانی چڑھانا کہ اس حصے تک ناک کے پانی چلا جائے جہاں پر عموماً غوطہ آتا ہے۔ اور تیسرا فرض ہے پورے کے پورے بدن پر پانی کا بہانا۔ یہ 3 فرض ہیں۔ عام طور پر ایک بات مشہور ہے کہ اگر کوئی بندہ روزے دار ہے اور غسل فرض ہوتا ہے، مثلاً اطعام وغیرہ ہوا، غسل فرض ہو گیا، یا پہلے سے غسل فرض تھا اور اس نے روزہ شروع کر دیا، اب روزے کی حالت میں غسل کرنا چاہتا ہے تو اب کلی کرے گا اور ناک کے اندر پانی ڈالے گا، غرغرہ نہیں کرے گا اور ناک کے اندر پانی چڑھائے گا نہیں، لیکن جب روزہ افطار کرے گا اس وقت اس کو غرغرہ کرنا لازم ہے۔ یہ غلط مشہور ہے۔ کلی کرنے سے ہی اور ناک کے اندر پانی ڈالنے سے ہی غسل ہو گیا، اب افطار کے بعد غرغرہ کرنا لازم نہیں ہے۔ تو غسل کے یہ 3 فرض اعتقادی ہیں: غرغرہ کرنا، ناک کے اندر پانی چڑھانا، اور پورے کے پورے بدن پر پانی کا بہانا۔ اور غسل کے فرض عملی 8 ہیں۔ پہلا فرض عملی قلفہ کے اندر پانی ڈال کر اس کا اندرونی حصہ دھونا، اگر اس کو کھولنے میں دقت نہ ہو۔ قلفہ کہتے ہیں کہ جس آدمی کا ختنہ ابھی نہیں ہوا اس کے عضو مخصوص کے سرا پر جو چمڑا ہوتا ہے اسے قلفہ کہتے ہیں۔ اگر اس کو کھول کر اس کے اندر پانی ڈالنا مشکل نہ ہو تو فرض ہے کہ اس کے اندر پانی ڈالیں۔ اور دوسرا فرض ناف کے اندرونی حصے کا دھونا، یہ فرض عملی ہے اور دوسرا فرض عملی۔ اور تیسرا فرض ہر ایسے سوراخ کے اندر پانی ڈالنا جو مل نہ گیا ہو۔ مثلاً عورتیں کان چھدواتی ہیں، ناک چھدواتی ہیں سونا ڈالنے کے لیے، زیور ڈالنے کے لیے، اگر وہ سوراخ مل نہیں گئے تو ان سوراخوں کے اندر سے آر پار پانی گزارنا یہ فرض ہے۔ اور چوتھا فرض مرد کا اپنے گوندے ہوئے بالوں کو کھول کر اندرونی حصہ کا دھونا، یہ بھی فرض ہے، کیونکہ مرد کے لیے اتنے لمبے بال رکھنا جائز ہی نہیں ہے کہ جس سے میڈیا بن سکے۔ تو اب اگر کسی مرد نے بال رکھ لیے، اتنے لمبے بال رکھ لیے، تو یہ اس کے لیے ناجائز ہے۔ اور میڈیاں بنائی ہوئی ہیں تو اب میڈیوں کو کھول کر اس کے اندرونی حصے کے اندر پانی کا ڈالنا یہ فرض ہے۔ لیکن اگر عورت نے میڈیا بنائی ہوئی ہیں تو اس کے لیے چونکہ اس طرح لمبے بال رکھنا جائز ہے، لہٰذا میڈیا کھولنا اس پر لازم نہیں ہے، فقط بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ اور 5واں فرض داڑھی کے نیچے جلد کا دھونا۔ اور 6واں فرض مونچھوں کے نیچے جلد کا دھونا۔ اور 7واں فرض ابروؤں کے نیچے جلد کا دھونا، یہ بھی فرض عملی ہے۔ اور 8واں فرض عورت کے لیے فرج خارج کا دھونا۔ فرج داخل وہ ہے جو اندر کی جانب سوراخ جاتا ہے، اور فرج خارج بیر والا جو چمڑا ہوتا ہے اس فرج خارج کا دھونا یہ فرض ہے۔ تو لہٰذا غسل کے فرض اعتقادی 3 اور فرض عملی 8 ہے، یہ کل 11 فرض ہوئی۔ اور غسل کی سنتیں یہ ہیں: پہلی سنت
نیت کرنا، یعنی غسل سے پہلے پاکی کی نیت کرنا۔ اور دوسری سنت دونوں ہاتھوں کا پونچھوں سمیت 3 مرتبہ دھونا، غسل کے شروع میں 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کا دھونا، یہ بھی سنت ہے۔ اور تیسری سنت استنجا کرنا، یعنی استنجا والے مقام پر خواہ نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو یہ دھونا سنت ہے۔ اور چوتھی سنت بدن پر جہاں کہیں نجاست لگی ہو اس کو دھو لینا، یہ سنت ہے، یعنی غسل سے پہلے ہی اس نجاست کا دھو لینا سنت ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر غسل سے پہلے وہ نجاست نہیں دھوئے گا اور غسل کرے گا پورے بدن پر، جب پانی بہائے گا تو وہ نجاست پورے کے پورے بدن پر پھیل جائے گی، اور ہمارے فقہائے کرام نے فرمایا کہ پاک چیز کو پلیت کرنا حرام ہے، تو لہٰذا اس صورت میں نجاست پورے کے پورے بدن پر پھیلنے کا اندیشہ ہے، اس وجہ سے پہلے نجاست کو دھو لے۔ اور 5ویں سنت ہے کہ غسل سے پہلے نماز کا سا مکمل وضو کر لینا، یعنی پورے کا پورا اسی طرح وضو کرے، سر کا مسح بھی کرے۔ ہاں اگر غسل خانہ کچا ہے تو ابھی پاؤں نہ دھوئے، آخر میں جب غسل خانے سے نکلے گا بلند جگہ پہ کھڑا ہوگا تو اس وقت پاؤں دھوئے۔ اور 6ٹھی سنت پورے کے پورے بدن پر تیل کی طرح پانی کو چپڑ لینا، خصوصاً سردیوں کے موسم میں، تاکہ غسل کرنے میں آسانی ہو۔ اور 7ویں سنت پہلے دائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہانا۔ 8ویں سنت بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہانا۔ اور 9ویں سنت سر پر 3 مرتبہ پانی بہانا۔ اور 10ویں سنت اگر پہلے وضو کے اندر پاؤں نہیں دھوئے تھے غسل خانہ کچے ہونے کی وجہ سے تو اب غسل کے بعد پاؤں کا دھو لینا۔ اور 11ویں سنت نہانے میں قبلہ رخ نہ ہونا۔ اور 12ویں سنت جس وقت بدن پر پانی بہائے گا تمام کے تمام بدن پر ہاتھ کو پھیرنا اور ملنا، تاکہ کسی حصے کا خشک رہنے کا اندیشہ نہ رہے۔ اور 13ویں سنت ایسی جگہ پہ نہائے جہاں پر بے ستری کا اندیشہ نہ ہو، اور اگر اس طرح کی جگہ نہ مل سکے تو کم از کم ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ حصہ چھپا کر غسل کرنا چاہیے۔ اور 14ویں سنت ہے کہ دوران غسل ننگے ہونے کی حالت میں کسی قسم کا کلام وغیرہ نہ کرنا۔ اور 15ویں سنت ہے کوئی دعا وغیرہ بھی نہ پڑھنا، یعنی غسل کے دوران نہ ہی کسی سے کلام کرنا ہے۔ ہاں مجبوراً کوئی کلام کرنا پڑ گیا ہے، کوئی مثلاً پانی ختم ہو جاتا ہے یا اس طرح کی کوئی حاجت پیش آ جاتی ہے تو اب مجبوراً کلام کیا جا سکتا ہے، بغیر ضرورت کے کلام نہیں کرنا۔ غسل کو 7 چیزیں فرض کرتی ہیں۔ پہلی چیز منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ نکل کر عضو سے باہر نکلنا۔ اگر منی اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ نہیں نکلی بلکہ کوئی بھاری چیز اٹھانے سے یا اچھلنے کودنے سے منی خارج ہوئی ہے تو اس سے وضو لازم ہوگا، غسل فرض نہیں ہوگا۔ منی اگر اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ نکلی تو تب غسل فرض ہوگا، لیکن دوسری شرط یہ ہے کہ عضو سے باہر نکلے۔ اگر اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی ہے لیکن ابھی تک باہر نہیں نکلی، مثلا مرد نے عضو تناسل کو باندھ دیا ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا ہے کہ منی ابھی باہر نہیں نکلی، تو جب تک باہر نہیں نکلے گی غسل فرض نہیں ہوگی۔ اور دوسری چیز جو غسل کو فرض کرتی ہے وہ ہے سوتے ہوئے احتلام کا ہونا۔ اگر کسی شخص کو سوتے ہوئے احتلام ہوا، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، تو غسل فرض ہو جائے گا۔ لیکن احتلام سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ ظاہری طور پر کوئی اس طرح کا اثر احتلام کا پایا جائے۔ اگر محض اس کو خواب آئی ہے لیکن اس نے اٹھ کر دیکھا کپڑوں پر داغ بھی نہیں ہے، تری بھی نہیں ہے، تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ اگر اسے خواب یاد نہیں ہے، خواب بالکل بھی اسے یاد نہیں ہے، لیکن جب اس نے اٹھ کر دیکھا تو کپڑے کے اوپر داغ لگے ہوئے ہیں جس کو منی گمان کرتا ہے، یا واضح طور پر منی لگی ہوئی ہے، تو اب غسل فرض ہو جائے گا۔ یعنی خواب کا یاد رہنا ضروری نہیں ہے، ظاہری طور پر اثر کا پایا جانا ضروری ہے۔ اور تیسری چیز جو غسل کو فرض کرتی ہے وہ ہے دخول خشفہ، یعنی مرد کے عضو تناسل کا سرا جب
عورت کے اگلے یا پچھلے مقام میں یا حرام کاری کے طور پر مرد کے ہی پچھلے مقام میں داخل کرتا ہے تو فقط دخول خشفہ سے فاعل مفعول دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا۔ دخول خشفہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے، یعنی انزال کا ہونا غسل کے فرض ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے، محض دخول خشفہ سے ہی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ان تینوں وجوہ سے جس شخص پر نہانا فرض ہوتا ہے اس کو جنب کہتے ہیں، اور ان اسباب کو اسباب جنابت کہتے ہیں۔ اور چوتھی چیز جو غسل کو فرض کرتی ہے وہ ہے حیض سے فارغ ہونا، یعنی عورت حیضہ تھی، اس کا حیض ختم ہوگا تو غسل فرض ہو جائے گا۔ اور پانچویں چیز نفاس کا ختم ہونا، یعنی عورت کو نفاس آ رہا تھا، نفاس ختم ہوگا تو غسل فرض ہو جائے گا۔ حیض اور نفاس کے احکام انشاءاللہ الرحمن عنقریب آ رہے ہیں۔ اور چھٹی چیز ولادت، یعنی کسی عورت نے بچہ پیدا کیا لیکن نفاس کا خون ذرا برابر بھی نہیں آیا تو محض ولادت کے سبب بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ اور ساتویں چیز ہے کہ کسی شخص کو جنون لاحق ہوا اور جب جنون سے اس نے افاقہ پایا تو کپڑے پر تری پائی اور اس کو وہ منی گمان کرتا ہے تو اس سے بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ اس کو احتلام تو کہہ نہیں سکتے کیونکہ سوتے ہوئے اس طرح کی منی کا خارج ہونا وہ احتلام ہوتا ہے، یہ تو جنون کے اندر ہوا ہے، تو جنون کے بعد اس نے اپنے بدن پر کپڑے پر منی دیکھی، تری دیکھی اور اس کو منی گمان کرتا ہے تو اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ جس شخص پر غسل فرض ہوتا ہے اس کے لیے چند چیزیں منع ہیں، وہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ پہلے سے اگر مسجد کے اندر سویا ہوا تھا، غسل فرض ہو گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ تیمم کر کے باہر نکلے، ویسے مسجد کے اندر پاؤں نہیں رکھ سکتا۔ اگر تیمم کر کے باہر نہیں نکلتا تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ چادر کے اوپر کھڑے ہو کر دوسرا پلو آگے پھینکے، پھر دوسرے سرے پر کھڑا ہو جائے، پھر آپ پہلے والا پلو آگے پھینکے، اس طرح چادر کے ذریعے باہر نکلے، مسجد کے اندر پاؤں نہیں رکھ سکتا۔ اور جس شخص پر غسل فرض ہے وہ کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کر سکتا، قرآن مجید کو نہیں چھو سکتا، چاہے غلاف کے اندر ہی قرآن پاک کیوں نہ ہو، قرآن پاک کو نہیں چھو سکتا، اور قرآن پاک کی زبانی تلاوت بھی نہیں کر سکتا۔ چھونا بھی جائز نہیں ہے اور تلاوت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر قرآن پاک پڑھتا ہے لیکن تلاوت کے ارادہ سے نہیں پڑھتا بلکہ دعا کی نیت سے پڑھتا ہے، مثلا کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھتا ہے دعا کی نیت سے، یا چھینک آئی تو الحمدللہ رب العالمین دعا کے ارادہ سے پڑھتا ہے، یا کسی کی فوتگی کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، یا اس طرح کی کوئی قرآن پاک کی آیت یا قرآن پاک کا کوئی حصہ تلاوت کرتا ہے لیکن مقصود تلاوت نہیں ہے، مقصود ذکر اذکار ہے، مقصود دعا ہے، کوئی اور چیز مقصود ہے، تو اس صورت میں قرآن پاک کا حصہ پڑھنا یہ منع نہیں ہے۔ قرآن پاک کو تلاوت کے ارادہ سے پڑھنا منع ہے۔ پورا لفظ قرآن پاک کا نہیں پڑھ سکتا، ہاں جوڑ کے ساتھ، حیض نفاس والی عورت اگر ہے تو جوڑ کے ساتھ اگر بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہے، مثلا سین زبر سا یا زبر یا اس طرح کر کے جوڑ نکالتی ہے تو حرج نہیں، لیکن اگر رواں پڑے گی تو یہ درست نہیں ہے۔